لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ناظرین مومنین و مومنات السلام علیکم۔ یہ مجلس چہلم مرحوم مغفور غلام علی شیرازی ابن قاسم علی شیرازی کہ جو یہ قبر مرحوم کی ہے، خدا اس قبر پر اور صاحب قبر پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اور ان کے تمام خانوادے، ان کے بچوں اور تمام اعزاء اقارب، دوست و احباب، لواحقین، پسماندگان جو بھی اس دنیا میں ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی اور حیات اور ہر آفت ہر بلا سے انہیں محفوظ رکھے۔ میرے دوستو، اللہ کے نزدیک قرآن آواز دے رہا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، مکرم، معظم، جس کا مرتبہ بلند ہے اللہ کے نزدیک، وہ کون ہے؟ وہ متقی ہے، وہ صاحب تقویٰ ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو نیکیوں کی دعوت دیتا ہے، وہ جو اپنے نفس کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ جو اپنے نفس کو اچھے عمل کرنے کے لیے راغب کرتا ہے، جو عقل و شعور کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات فانی میں ہمیں عقل و شعور دے کر پیدا کیا ہے، اسی لیے ہمیں چرند و پرند پر، ہمیں حیوانات پر، ہمیں ان درختوں پر، ہمیں کائنات کی ہر شے پر، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹا سا جانور چیونٹی ہے وہ بھی ہمارے تابع ہے، ہم جب چاہیں اسے اپنی گرفت میں لے لیں، جب چاہے چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ وہ جانور، وہ حیوان جو درندے ہیں، انہیں بھی اگر ہم بچپن سے اپنے ساتھ رکھیں تو ان کے ہم اپنے تابع کر لیتے ہیں۔ آپ نے نہ معلوم کتنے دیکھا ہوگا، شیر، چیتے، بھالو، اس طریقے سے بہت سارے جانور ہیں جو انسانوں کو چیر کے پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو لوگ بچپن سے انہیں پالتے ہیں اور اپنے ماتحت رکھتے ہیں، وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ انسان کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حیوان کے ماتحت ہو، انسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ درختوں کے ماتحت ہو، انسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ چرند پرند اس پر حکومت کرتا ہو، نہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دے کر بالا بنایا، اعلیٰ بنایا، معظم بنایا، مکرم بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان میں صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی، اس انسان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے فیصلہ کرنے کے، اچھے برے کی، کیا نقصان ہے، کیا مضر ہے، کیا مفید ہے، کیا انسان کے لیے غلط ہے، صحیح ہے، حق باطل، حلال حرام، اس چیز کی وجہ سے ہمارے جس پر برا اثر پڑے گا یا اچھا اثر پڑے گا، یہ انسان جانتا ہے، یہ حیوان نہیں جانتا، یہ چرند و پرند نہیں جانتے، یہ درخت نہیں جانتے کہ یہ جو ہم اس کے اندر جڑوں میں پانی ڈال رہے ہیں اس سے یہ سوکھے گا یا ہرا بھرا ہوگا، لیکن انسان جانتا ہے کہ یہ پانی، یہ مشروبات، یہ پینے کی چیز زہر ہے یا امرت ہے، یہ انسان کو پتہ ہے۔ غور کیجیے گا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، انسان کو اللہ نے اعلیٰ بنایا، اور صرف اس دنیا میں اعلیٰ نہیں بنایا، کہ اس دنیا میں اگر عقل و شعور کے ذریعے
میرے نبیوں کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے نقش قدم پہ اگر تم چلو گے، ان کی سیرت پر عمل کرو گے، ان کے جانشین کے پیروکار بنو گے، تو تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تمہارے لیے جنت کے باغات ہیں، تمہارے لیے جنت کی حوریں ہیں، تمہارے لیے سلسبیل ہے، کوثر ہے، تسنیم ہے، طوبہ ہے۔ اب اندازہ کریں کیا کیا نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی۔ آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہاں نعمتیں کیا کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، مگر جو کچھ بتایا پیغمبر نے، توجہ سے سنیں گے میرے سامنے۔ بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں اور بڑی آسان سی بات کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اہل بیت معصومین کے دروازے پر سائل آیا، سوال کرنے والا، سائل یعنی سوال کرنے والا، کہ مولا ہم کیسے سمجھیں کہ وہاں کیا کیا ہے؟ کہ جب تم ماں کے شکم میں تھے، جب تم اپنی والدہ کے شکم میں تھے، تو تم کیا سمجھتے تھے؟ یہی میری دنیا ہے، یہی میرا جہان ہے، اسی میں رہنا ہے۔ تمہارے سامنے کوئی دوسری دنیا کا تصور نہیں تھا، شکم مادر میں کسی اور چیز کا تصور نہیں تھا، شکم مادر میں تمہارے لیے وہی سب سے بڑی دنیا تھی۔ اسی لیے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہو اس دنیا کی طرف تو تم روتے ہو آتے ہو، چونکہ تمہیں وہ دنیا پسند ہے۔ 9 مہینے میں، 8 مہینے میں، 11 مہینے میں، جو بھی مدت حمل ہے، جو بھی پیدائش کی مدت ہے شکم مادر میں، تم اسی مدت کو دائمی مدت سمجھتے رہے، ابدی زندگی اسی کو سمجھتے رہے۔ تمہاری نگاہ میں چونکہ اسے تم دیکھ رہے تھے۔ اب آپ کہیں گے دیکھ کیسے رہا تھا؟ قرآن نے خود کہا سورہ انسان میں، فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو شکم مادر میں دیکھنے والا بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ انسان 29واں پارہ، فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر بنا کے بھیجا، شکم مادر سے، رحم مادر سے۔ تو یہ بچہ شکم مادر میں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ مولا فرماتے تم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، کیا تمہیں خبر تھی کہ اس دنیا میں بڑے بڑے محل دکھیں گے، اس دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ دکھیں گے، اس دنیا میں بڑے بڑے دریا اور سمندر دکھیں گے، اس دنیا میں تمہارے لیے درخت ہے، اس دنیا میں تمہارے لیے میوے ہیں، اس دنیا میں تمہارے لیے پھل فروٹ ہے، طرح طرح کی غذائیں ہیں، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، خچر ہے، گھوڑے ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں ہرا بھرا سبز و شاداب وادی ہے، کہیں پھولوں سے وادی بھری پڑی ہے، کہیں پانی کے آبشار ہیں اونچے اونچے، کہیں جنت نما کشمیر ہے، کہیں سوئٹزرلینڈ ہے، کہیں اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ کیا تمہیں پتا تھا؟ کہا نہیں مولا، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے۔ کہ بچہ روتا کیوں ہے؟ چونکہ وہ اپنی اس دنیا کو ترک کر رہا ہے جہاں سے مانوس ہو گیا تھا، چونکہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ آج سمجھ میں آیا، جو لوگ دنیا سے مانوس ہو جاتے ہیں، جو لوگ دنیا میں الجھ جاتے ہیں، جو لوگ دنیا کی تمام چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں، وہ موت سے خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو دنیا پر اپنا بھروسہ نہیں رکھے گا، آخرت پر بھروسہ رکھے گا، وہ اس دنیا سے کبھی بھی جاتے وقت گھبرائے گا نہیں، پریشانی ہوگا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میری یہ دنیا نہیں ہے بلکہ وہ دنیا ہے۔ جیسے بچے کو علم نہیں ہوتا شکم مادر میں کہ کوئی دنیا اتنی بڑی ہے، مگر جب اسے دیکھتا ہے
تو اس دنیا کو بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی آخرت میں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ہیں، جب تم ان نعمتوں کو دیکھو گے تو یہ دنیا بھول جاؤ گے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد۔ ایک فرق ہے، شکم مادر کی دنیا میں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ تمہارے لیے کوئی دنیا، شکم مادر میں تمہیں کوئی آگاہ کرنے والا نہیں تھا کہ تمہارے لیے ایک دنیا ہے، یہ دنیا یعنی فانی دنیا جہاں پہ ہم زندہ ہیں اس وقت۔ لیکن اس دنیا میں تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ آدم کا راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے، یہ حابیل کا راستہ ہے، یہ قابیل کا راستہ ہے، یہ نمرود کا راستہ ہے، یہ ابراہیم کا راستہ ہے، یہ فرعون کا راستہ ہے، یہ موسیٰ کا راستہ ہے، یہ رسول اسلام کا راستہ ہے، اور یہ بنی امیہ کا راستہ ہے، ابو جہل اور ابو لہب کا راستہ ہے، یہ علی کا راستہ ہے، یہ امیر شام والوں کا راستہ ہے، یہ حسین کا راستہ ہے، یہ یزید کا راستہ ہے۔ یہ تمہیں اس دنیا میں بتایا گیا، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ اور رحمان کے راستے پہ چلو گے تو بہترین نعمتوں سے بھری وادی جنت مل جائے گی، شیطان کے راستے پہ چلو گے تو جہنم کا عذاب ملے گا۔ خدا مرحوم جو رحمان کے راستے پہ چل رہے تھے، جو علی کے راستے پہ چل رہے تھے، جو اہل بیت کے راستے پہ چل رہے تھے، پروردگار انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ مرحوم غلام علی شیرازی، خدا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو، ان کے اعزاء و اقارب کو، دوست و احباب کو صبر عطا فرما۔ واقعی اپنوں کا جانا آسان نہیں ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ یقین کر لیجئے، آخرت پہ یقین کیجئے تاکہ یہ دنیا کی رعنائیوں میں آپ الجھ نہ سکیں۔ اس دنیا میں وہی کھو جائیں گے کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھے، اس دنیا میں وہی منہمک ہو جائیں گے، اس دنیا کے اندر ڈوب جائیں گے کہ جو اس آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ یؤمنون باللہ وبالیوم الآخرہ، اللہ پہ ایمان رکھو اور آخرت پہ ایمان رکھو۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے آخرت پہ ایمان رکھو، قیامت کو مانو، میزان عدل کو تسلیم کرو، پل صراط سے گزرنا ہے اس کو مان لو، نیچے اس کے جہنم ہے، آگے جنت ہے۔ نیکی کرو گے تو گزر پاؤ گے، برائیاں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، یتیموں کا ساتھ دو گے تو گزر جاؤ گے، اور یتیموں پہ ظلم کرو گے تو گر جاؤ گے، کسی کا حق کھاؤ گے تو گر جاؤ گے، کسی کا حق دلواؤ گے تو گزر جاؤ گے، اپنے مرحومین کو یاد کرو گے تو گزر جاؤ گے، بھول جاؤ گے ماں باپ کو تو گر جاؤ گے، زندگی میں ماں باپ کی عزت کرو گے تو گزر جاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو گر جاؤ گے، اہل بیت کا دامن تھام لو گے تو پل صراط سے پار ہو جاؤ گے، اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دو گے تو تمہیں پل صراط پر کوئی بچانے والا نہ ملے۔ امیر المومنین کی ذات ہے جو پل صراط پر ہمیں بچائے گی، اہل بیت کی ذات ہے جو قیامت میں ہمیں بچائے گی۔ پیغمبر شفاعت کریں گے، امیر المومنین جام کوثر دیں گے، حسن و حسین کا کردار جو ہم نے اپنایا ہے وہ ہمیں میزان عدل سے گزارے گا، علی بن ابی طالب کے لکھا ہوا نامہ ہمیں پل صراط سے گزرنے کے لیے ضامن بنے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مرحوم کے 40ویں کی مجلس، خدا انہیں غریق رحمت کر ان کے درجات کو بلند۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ مجلس سید الشہداء سن رہے ہیں، یہ ذکر بہت عظمت کا حامل ہے۔ علی کی محبت تقویٰ ہے، پیغمبر فرماتے یا علی حبک تقویٰ والایمان، یا علی حبک تقویٰ والایمان، اے علی تمہاری محبت تقویٰ ایمان ہے۔ جو علی کو اختیار کرے گا وہ گناہوں سے بچے گا، جو علی کا دامن تھام لے گا، جو علی کو پہچان لے گا، جو علی کی معرفت حاصل کر لے گا، پھر وہاں گناہ نہیں ہوتا، وہاں نیکیاں ہوتی ہیں۔
وہاں ظلم نہیں ہوتا، وہاں مظلومین کی حمایت ہوتی ہے، وہاں ماں باپ کو تکلیف نہیں دی جاتی بلکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ عزیزوں، اہل بیت کا راستہ کون علی والا ہے جو جان بوجھ کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ذرا اندازہ کیجیے، علی کی محبت ایمان ہے۔ حبکا یا علی، حبکا ایمان، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے۔ خدا کی قسم، علی کی ذات نعمتوں سے بھری ہوئی وادی کا نام ہے، علی کی محبت نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کا نام ہے، علی کی محبت ہمیں جہنم سے نجات دلائے۔ خلیفہ دوم روایت کرتے ہیں، اور بہت ساری علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں میں وہ کہتے ہیں کہ مولا رسول خدا نے فرمایا علی کے سلسلے میں، خلیفہ دوم کی روایت ہے کہ اگر ساری دنیا، ساری کائنات، انسان و جنات علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر، مرحوم علی کی محبت پہ جمع تھے، ہم سب علی کی محبت پہ جمع ہے، خدا ہم سب کو علی کی محبت پہ قائم رکھے، خدا ہم سب کو علی کی محبت پہ دنیا اور آخرت میں قائم رکھے۔ دعا کیا کریں علی کی محبت کے لیے۔ ہمارے دلوں میں جو محبت علی ابن ابی طالب ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے، شکر کیا کریں اللہ کا، احسان ہے پروردگار عالم کا کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ بڑی عظیم محبت ہے جو خدا مرحوم کو نصیب تھی۔ خدا مرحوم غلام علی شیرازی ابن قاسم علی شیرازی کے درجات کو بلند کرے، خدا ان کے خانوادے کو، اعزاء و اقارب کو، تمام پسماندگان، تمام اہل خانہ کو صبر جمیل نہ، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ، سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزیزوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں حسین کا غم نصیب کرے، اس لیے کہ حسین کا غم سب سے بڑا غم ہے۔ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ حسین کو چاہتے ہیں، ہم اپنے اعزاء و اقارب سے زیادہ حسین کو چاہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ماں باپ پہ چند دن روتے ہیں، مگر حسین کا نام جب بھی آ جائے، جب بھی کربلا کا تذکرہ ہو جائے، جب بھی علی اکبر کا نام آئے، جب بھی عباس ابن علی کا نام آئے، جب بھی حسین کے ننھے سے شیر خوار کا تذکرہ ہو، عزیزو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے، ہمارا چہرہ غم کا آثار دکھانے لگتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک دن میں 71 جنازے اٹھائے۔ دوستوں کا جنازہ، بیٹے کا جنازہ، بھائی کا جنازہ، ننھے سے شیرخوار کا جنازہ۔ یہی نہیں بلکہ حسین تو یہ بھی جانتے ہیں نا کہ میرے بعد سکینہ کے تماچے لگے، اجرکم علی اللہ، میرے بعد سکینہ کو رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے، کانوں سے در کھینے دی جائے گی، سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ اہل بیت کو پتہ حسین یہ غم لے کے جا رہے ہیں، حسین کی مصیبت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، بھوک پیاس بھی ہے، اصحاب کا لاشا اٹھایا ہے، غم ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا ہے، عباس کے بازوؤں کو حسین نے اٹھایا ہے، لیکن جانتے ہیں سب سے بڑا غم حسین کو کیا تھا؟ کہ میرے جانے کے بعد میری بہنیں بے رضا ہو جائیں گی، میرا عباس مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میری زینب کی چادر چھن جائے گی، میری بہنوں کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائے گی، میری بیٹیوں کو اسیر کیا جائے گا، انہیں دیار بدیار پھرایا جائے گا،
کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، حسین نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ منظر دیکھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تھا۔ آواز دیتی شہزادی بھیا رونے کا سبب کیا ہے؟ کالی کی بیٹیاں بلوے عام میں بازار شام میں بے ردا پھرائی جا رہی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس خالص سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں، پروردگارہ مرحوم غلام علی شیرازی ابن قاسم علی شیرازی کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اس قبر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ تمام حاضرین و سامعین، ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، پروردگارہ اس مجلس کو سن پر اپنی رحمت نازل، ان کے خانوادے کے تمام چھوٹے بڑے مرد عورت، پروردگارہ جو بھی لواحقین ہیں، بچے اعزاء اقارب دوست احباب، انہیں صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ۔ پروردگارہ سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نصیب نہ، ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو مرحوم غلام علی شیرازی کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سب سے گزارش، ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مقبور غلام علی شیرازی ابن قاسم علی شیرازی کی روح کو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہم صلی۔ خدا غریق رحمت، خدا مغفرت کرے، خدا رحمت نازل کرے بحق ذات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرجہم